کوئٹہ میں 4 گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل اس کے اوپر تفتیش کی تھی, کوئی ثبوت ملے تھے جب میرے اوپر 302 کا قتل کا پرچہ ڈال دیا؟ کیا جب ضلع شاہ جب مرا تھا تو 3 دن میرے اوپر 302 جب قتل کا پرچہ لگایا تھا, آپ نے تفتیش کی تھی؟ تو جب FIR کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ, تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتا چلے گا نا. تو میرا سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں جو سب سے مقدس جگہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس, 10 ڈاؤننگ سٹریٹ. ہر دوسرے دن وہاں احتجاج ہوتا ہے, پرامن احتجاج ہوتا ہے. کبھی کسی نے اس کے اوپر روکا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ریجز کو دیکھ رہے ہیں مجھے اٹھا رہے اور کمانڈوز, تو کیا لوگوں نے کدھر جانا تھا؟ احتجاج ہی کرنا تھا نا. سوال یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ لوگ جو 25 لوگوں کو گولیاں سے مارا گیا, وہ لوگ جن کی نوجوانوں کی ٹانگیں چلیں گئی, 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹی, جو بستر پہ ہے, جو کمر پہ گولی لگی, پیرالائز ہو گیا, وہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ ان کا کوئی حقوق نہیں ہے, ان کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا کہ جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا. ہم سب اس کے ہم مذمت کرتے ہیں. میں نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے چیف جسٹس نے کہ عمران خان کو جب جب میں عدالت میں پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ ہوا کیا ہے, میں نے اسی وقت مذمت کی. اور میں نے کہا 27 سال میں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو کہا کہ آپ نے قانون کے بیچ میں رہنا. میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا. اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ یہ جو کیا جا رہا ہے, یہ جو انکوزیشن ہے, یہ انصاف نہیں ہو رہا, ون سائیڈڈ ہے. کہ فیصلہ کر لیا کہ جناب آپ نے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے, تو ساری پارٹی کو, کتنے لوگ تھے جو گھر جلیا, بلڈنگ جلی, کتنے ہوں گے؟ 100, 150, 200, 300, 400, 1000 ہوگا. تو 10,000 لوگوں کو کس طرح اندر ڈال دیں اور پھر ان کو موقع دیں کہ وہ بتائیں تو صحیح کہ ان کی سائڈ کیا تھی. دوسرا کام جی 164 کے بیان لیے جا رہے ہیں. جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں, جو خاص طور پہ جن کو انہوں نے سمجھا جی جیو فینسنگ میں آ گئے, ان سے بیان کیا لیا جا رہا ہے؟ میرے سینئر لیڈرشپ جو جیلوں میں ہے کہ جی 164 کا بیان دیں کہ عمران خان نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وہاں جا کے گھر جلاؤ, یہ عمران خان کا حکم ہے. یہ ان سے بیان لے رہے ہیں. پہلے تو قانون کے اندر یہ سمجھ جائیں کہ جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے اس کو گرگٹ کہتے ہیں قانون میں. کرکٹ کا مطلب کہ وہ رنگ بدلتا ہے, وہ جدھر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح کا بن جاتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں. اعظم خان کو ادھر پکڑا ہوا ہے, سینئر پاکستان کا سینئر بیوروکریٹ, اس کو اغوا کیا ہوا ہے. اس سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیان دو, کوئی 164 کا وعدہ معاف گواہ. اور لوگوں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں جس کو پکڑا ہوا ہے کہ جی اس کے خلاف بیان دو. میری جو بھی یہ لوگ لگے ہوئے کر رہے ہیں, میں صرف ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا سوچیں, اس کو تباہ نہ کریں. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی جو اکثریت پبلک جس کے ساتھ کھڑی ہے, اور اکثریت کا مطلب 70-80% پبلک آج جس کے ساتھ کھڑی ہے, اس کو عمران خان کو ختم کرتے کرتے ملک کی جمہوریت, ملک کی آزادی, ملک کی ادارے, ملک کا آئین, اس سب کو آپ ختم کرتے جا رہے ہیں. اور اس سے قومیں بچتی نہیں ہیں, خاص طور پہ جو اخلاقیات ختم کر رہے ہیں. ساری موریلٹی ختم ہو گئی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہے ہیں, ٹی وی پروگرام کے شرم بھی نہیں آ رہی کہ کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار, نیوٹرل. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بانٹا تھا کہ اس کو اتنے نمائندے ANP کے آئیں گے, اتنے JUI کے آئیں گے اور اتنے فلانے کے آئیں گے. تو یہ تو یعنی اگر ہماری, مجھے افسوس ہے عدالتوں میں بڑا پریشر ہے, لیکن اسی کے اوپر سو موٹر ایکشن لیں کہ کیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ تینوں پارٹیز کی بن گئی ہے. ہم اپنی گورنمنٹ گرا رہے ہیں, آئین کے مطابق کیئر ٹیکر آنا ہے, یہ آ کے بیٹھ گئے. اور ہر قسم کی کرپشن ہو رہی ہے آج. کوئی فکر نہیں پڑی نیب کو کہ کرپشن کدھر ہو رہی ہے, کوئی FIO کو فکر نہیں ہے. ملک کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے آج, اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ جی کسی طرح اس پارٹی کو ختم کریں. تو میں صرف ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا آج کہ میرا یہ جو ہوا ہے آج تفتیش, مجھے حیرت ہوئی کہ وہ یہ, بلکہ وہ ان کے ایسے وہ بول رہے تھے جیسے کہ آپ احتجاج بھی کرنا آپ کے لیے, آپ نے کوئی غداری کر رہا ہے ملک کے ساتھ, تو پھر جمہوریت ختم کر دیں. کہتے مارشل لا لگ گیا, کہیں کہ پھر جناب جو مرضی وہ فیصلہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن جمہوریت کے اندر ہمارا حق ہے کہ ناانصافی جب ہمارے سے ہوتی ہے اور سپریم کورٹ نے کنفرم کیا, تو اس کے بعد ہمارا رائٹ ہوتا ہے پرامن احتجاج. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جلایا تھا کور کمانڈر گھر یا جو بھی جلائی ہیں بلڈنگز, ان سب کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. میں سب سے پہلے کہتا ہوں, اور ہمیں کوئی انفارمیشن ہو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے ان کے اوپر ایکشن لینے کے لیے, کیونکہ ہم نے نہیں کیا. دوسری چیز, اسرائیل آیا جی, اسرائیل کے اوپر ایک گورنمنٹ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان, اسرائیل نے عمران خان کے لیے سپورٹ کر دیا. پہلے تو یہ ذرا میرے بیان سن لیں. یہ جب میں پرائم منسٹر تھا, یہ میرے بیان صرف یہاں نہیں ہے, 2 پاکستان میں بھی ہے اور امریکہ کے اندر جا کے میں نے یہ بیان دیا ہے. یاد رکھیں امریکہ کے اندر سب سے تکڑی لابی اسرائیل کی لابی ہے. امریکہ کے اندر سننے کے میں نے بیان کیا دیا, اور پاکستان میں بھی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے. امریکہ میں میری بیان کی کیا اہمیت ہے, کیونکہ یہ جو 2 ہے نا, نواز شریف اور زرداری یا ان کے بچے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جا کے امریکہ میں
امریکہ کیا پاکستان میں بیان دے دے ان کے خلاف، لیکن امریکہ میں جا کے دے. یہ میں کہتا ہوں کہ ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ جب امریکہ نے اور ہندوستان نے مل کے مودی کے دورے پہ امریکہ جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام لیا بائیلیٹرل ٹاکس میں، پاکستان کا نام آتا ہے کہ جی پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کر رہی ہے اور پاکستان کو بند کرنی چاہیے. کسی کا بیان نکلا کسی کے منہ سے، کہیں وہ بیٹھا ہوا نواز شریف کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلی، کہیں زرداری کے منہ سے کوئی آواز نکلی؟ نہیں نکلے گی. جب 400 ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں، جو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ آپ جس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ ہی کے ملک میں ڈرون اٹیک کر رہے ہیں، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. اور میں آج اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی آج حمایت کر رہے ہیں جن کے اربوں روپے نہیں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی بھی ایک لفظ نہیں کہیں گے ان لوگوں کے پاس جن کو پتا ہے کہ وہ کسی وقت ان کے، جس طرح وہ روسیوں کے اب ڈالر ضبط کر رہے ہیں نا، ان کی روسیوں کی پراپرٹیز جب سے جنگ ہوئی ہے ضبط کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی ان کے ڈالرز، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے اور اربوں ڈالر پڑا ہوا ہے ان کا باہر، یہ کبھی ان کے خلاف بات نہیں کریں گے، یہ اپنے ملک کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. یہ تو ان کو تو ہندوستان سے جان جاتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہندوستان کی اور اسرائیل کی لابی بڑی مضبوط ہے امریکہ میں، تو یہ تو کبھی بھی نہیں ملک کے لیے سٹینڈ لے سکتے. تو ان کی جو بیکنگ کی جا رہی ہے، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آج عمران خان کو تو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی عمران خان نے ایسی حرکت کی کہ امریکنوں کو میسج بھجوایا جائے اپنے ایمبیسڈر حسین حقانی کے ذریعے میمو گیٹ کے اندر، وہ جو میمو گیٹ تھا امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج سے ہمیں بچا لو، اس کو آج پرائم پوزیشن میں بیٹھا ملک کے فیصلے کر رہا ہے. اور دوسرا جس کو اتنا پیار تھا مودی کے ساتھ کہ اس کو گھر پہ شادی پہ بلا لیا، جبکہ وہ پاکستانی فوج کو پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گرد کہہ رہا تھا مودی. وہ کہتا پرائم منسٹر ٹھیک ہے لیکن وہ تو پتلا ہے، دہشت گرد پاکستانی فوج کو کہہ رہا تھا. ڈان لیکس کے اندر کیا ہوا؟ وہی کہہ رہا تھا نا کہ ہم تو بے بس ہے جناب، ہماری فوج دہشت گردی کر رہی ہے. وہ لوگ آج ملک کے فیصلے کریں اور وہ باہر بیٹھ کے اپنے بڑے بڑے محلات کے اندر اربوں روپے کی پراپرٹیز کے اندر وہ بیٹھ کے جناب وہاں فیصلے کریں کہ جی ملک میں کیا ہوگا، ملک میں الیکشن کب ہوگا، وہ فیصلے کریں. اور یہاں کیا نظر نہیں آ رہا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کیا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان سے؟ کیا جب مشکل پڑی یہ ملک سے باہر نہیں بھاگے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے خود، میں گواہ ہوں جتنی دفعہ مجھے انہوں نے ان کی کرپشن کیسز بتائے ہیں، میں گواہ ہوں جب جنرل باجوہ نے بتایا کہ انہوں نے فلانے ملک سے کتنی کمیشن اربوں ڈالر کی کمائی، میں گواہ ہوں کہ جب انہوں نے بتایا کہ یاسر زرداری کے جو کیسز ہیں، شروع کی بات تھی، بعد میں تو ڈیلنگ کر لی انہوں نے. جنرل مشرف نے جب اس کا نیب کا پہلی دفعہ جو چیئرمین بنا جنرل امجد، مجھے بریفنگ دی گئی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں ملک سے باہر. یہ تو پکڑی گئی ہے نا ایون فیلڈز کی اور 2-3 اور، باقی کتنی پراپرٹیز ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں تب کی، آج سے 20 سال پہلے کی. اس کے بعد جو لوٹ مار انہوں نے 10 سال کی وہ اس کے اوپر ہے، اور آج جو کر رہے ہیں. تو کوئی ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارا ملک بینکرپٹ ہو چکا ہے اور ہم آج انجینئرنگ کر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ یہی لوگ پھر واپس آ جائیں. تو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی. کیا یہ عمران خان نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ سارا وقت یہ سارا برداشت کرے یہ جو ہو رہا ہے آج، اور صرف وہی اسی کے اوپر سارا رکھے کہ جی اس کو کسی طرح دبا دو؟ کس کا فائدہ ہے اس میں؟ اور اس لیے میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑی خواب ہے پاکستان کی، بڑا، اس کے لیے بہت بڑے ذہن تھے علامہ اقبال، اس کے لیے جس نے کس طرح کی سٹرگل کی، وہ بہت ہی بڑے لیڈر تھے قائد اعظم. اور وہ لوگوں نے اس ملک کو جس طرح بنایا، اور جس طرح قائد اعظم نے جب پہلی دفعہ پاکستان آئے، جب ابھی پاکستانی بنا 3 ہفتے پہلے آئے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے ADC کو کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں یہ پاکستان بنے گا. یہ وہ ملک تھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ہمارے بڑوں کو سنا، کیونکہ ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، سارے ہمارے بڑے کہتے تو کتنے خوش قسمت ہو آزاد ملک میں پیدا ہوئے. اور یہ ہمیں بدترین غلامی کی طرف جو لے کے جایا جا رہا ہے، نہ کوئی انسانیت رہے گی، نہ کوئی حقوق ہے، جو مرضی چاہے کریں، کوئی قانون توڑیں، چوروں کو اوپر بٹھا دو. جو فورن پالیسی ایسی ہے کہ ہم ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں آج، جن سے اتنی محنت کی کہ جی ہم امریکہ کو خوش کر رہے ہیں، وہ جا کے انہوں نے ذلیل کر دیا. ساتھ والا ہمسایہ اوپر جا رہا ہے، وہ کہتا ہے ان کی فکر ہی نہ کرو، یہ اپنے بوجھ میں اب گرنے لگا ملک. اور اس وقت انہی لوگوں کو جو 30 سال سے اس ملک کی خون چوس رہے تھے، آج ان کو آپ پھر تیاری کرا رہے ہیں اوپر بٹھانے کے لیے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ملک ہے یہ 27ویں رمضان کو بنا تھا، یہ بڑی خواب کا نام ہے. اور ہم سب کو، ساروں کو، میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. اور میں انشاءاللہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، جو بھی ہو جائے میں بھی ہر قربانی کے لیے تیار ہوں اس ملک کی آزادی کے لیے. اور میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا پڑے گا قربانی کے لیے، کیونکہ آزادی گھر میں بیٹھ کے نہیں ملتی، زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں، جد و جہد کرنی پڑتی ہے. پاکستان زندہ باد.